امام حاکم اور امام ذہبی جیسے محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہی یعنی تصور ہی موجود نہ تھا، لیکن آج الیکٹرانک چپ کا یہ جدید دور ببانگ دوحل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ناظرین ایسی چپیں تیار کی جا چکی ہیں، بلکہ زیر استعمال ہیں، کہ جب یہ چپ کسی کو لگائی جائے تو وہ دور بیٹھا سب کچھ جان لے گا، یعنی دور بیٹھا دوسرا شخص اس کی تمام باتیں سن بھی سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس شخص نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ ابھی اس کو ٹانگ یا بازو پر باندھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بازو یا ران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تجربے جاری ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہو بھی چکا ہو جب تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا کہ انسان کی ران سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، چپیں داخل کی جاتی ہیں۔ بڑی ٹیکنالوجی کی بات ہے، اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں۔ آج سے 10 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا ناظرین کہ وائی فائی بھی کوئی ٹیکنالوجی ہوگی، وائرلیس سسٹم ہوگا؟ یہاں آپ نے کھٹاکھٹ نیٹ لگا لیا جناب علی، کوئی نہ تار ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے میں تو آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی 30-35 سال پرانی ہستی ہمارے گھر کی یا جن کا انتقال ہو گیا ہے 40 سال پہلے، اگر وہ زندہ ہو جائیں تو وہ طیارے میں کسی کو فون پر بات کرتے دیکھ کر، سیٹلائٹ کے ذریعے وہ زمین پہ بات کر رہا ہے اور جہاز میں، وہ تو یہ دیکھ کر ہی انتقال ہو جائے گا ان کا دوبارہ کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اتنی ترقی ہو گئی ہے اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جہاں تک حدیث کے اس حصے کا تعلق ہے کہ درندے آدمی سے باتیں کرنے لگیں گے، تو یہ بھی یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ مغربی ممالک جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور ان سے گفتگو کے لیے مسلسل تجربات کر رہے ہیں، اور ایسی آڈیو ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی ہے جس کی مدد سے چیونٹیوں تک کی نقل و حرکت اور ان کے باہمی روابط اور اشاروں کی زبان بھی اب سائنسدانوں کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ یہ ریالٹی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، یعنی جو سائنسدان ہے، یہ ایک آڈیو ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، پتہ نہیں آنکھیں کیوں بند رہتی ہیں۔ اب دیکھیے، قیامت کی ایک اور بڑی علامت یہ بیان ہوئی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال اور حرام کا فرق اٹھ جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ضرور 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 ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہیں بھی کھائے گا تو اسے سود کا دھواں، اور بعض روایات میں ہے ناظرین کہ غبار پہنچ جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تمام تر اقتصادی نظام سود پر قائم ہے، ہمارا رواں رواں سودی معیشت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے محتاج ہیں۔ ایسے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اس سودی نظام سے باہر ہے۔ اس طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث لفظ بلفظ پوری ہو گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود نہیں بھی کھائے گا تو اسے سود کا غبار ضرور پہنچے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام۔ اور ناظرین، سچ بات تو یہ ہے کہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ حرام کھا رہے ہیں، بلکہ اس دھڑلے سے کھا رہے ہیں کہ اسے حرام تصور تک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، توبہ توبہ۔ لوگوں نے سود کو منافع، رشوت کو انعام اور سفارش کو تعلقات کا نام دے کر اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔
آوارگی اور بے راہ روی کو آزادی، اسلامی تعلیمات پر تنقید کو اظہار رائے، اور گمراہی کو روشن خیالی کا نام دیا جا رہا ہے۔ سچ فرمایا تھا میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگ گناہ کا نام بدل کر اسے حلال کر لیں گے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان شراب پئیں گے۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تعجب سے سوال کیا، کیا مسلمان شراب پئیں گے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کا نام بدل کر اسے خود پر حلال کر لیں گے۔ ناظرین کرام، علامات قیامت، آثار قیامت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں، ابھی تو سمجھ لیجئے کہ ابتدا ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر زبان سے کوئی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہو، کوئی ایسا لفظ جو توہین کے زمرے میں آتا ہو، اللہ رب العزت کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ نے چاہا تو کل ایک اور قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔